اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی۔ کیا مسلم قوم اپنے خون کا ڈونیٹ کرتی ہے، یعنی اپنا خون بھی دان میں دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے؟ کیونکہ اسی کے تعلق سے جو ہے 15واں بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد کیا گیا ہے آصفیہ اسٹیٹ سینٹرل لائبریری میں، جو کہ افضل گنج کے پاس ہے، اور وہیں پر پیر کے دن 16 تاریخ کو صبح 7 بجے سے شام 5 بجے تک یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ رہے گا۔ ڈاکٹر احسان الحمومی، امام و خطیب شاہی مسجد پبلک گارڈن کے، انہوں نے جو ہے اپنا ایک بیان دیا ہے اور تفصیلات انہوں نے بتائی ہے کہ کب سے انہوں نے جو ہے بلڈ ڈونیشن کیمپ شروع کیا، کیا وجہ سے کیا، وہ آپ سن سکتے ہیں انہی کی زبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ٹھیک 14 سال پرانی بات ہے کہ ہم اپنے احباب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے دوستوں میں سے ایک صاحب نے آ کر ذکر کیا کہ اپنے والد کا اوپن ہارٹ سرجری ہے، لیکن والد کی یہ بہت خواہش ہے کہ ان کو جب اوپن ہارٹ سرجری کے وقت جو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے وہ کسی مسلمان صاحب کا خون چاہیے، بلڈ چاہیے۔ اب تمام دوستوں کی فکر ہوئی کہ ایسے موقع پر ان کے والد کو مسلمان کسی بھائی کا بلڈ دیں، تو اس کوشش میں نکلے اور مختلف شہر کے بلڈ بینکس کو گئے۔ بہت دیکھنے کے باوجود ہمیں کسی ہمارے مسلمان بھائی کا خون نہیں ملا۔ ایسے وقت میں بلڈ بینک کے ذمہ داروں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ بار بار آپ کا آنا جانا ہو رہا ہے لیکن آپ بلڈ لیتے نہیں ہیں، جبکہ آپ کا ریکوائرڈ جو بلڈ گروپ ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو بدیل ناخواستہ 2 سے 3 ٹرپ چرنجیوی بلڈ بینک اور دیگر بلڈ بینک کے ہو چکے تھے، تو دل کی بات کہہ دی۔ تو میں اصل جو بتانا چاہ رہا ہوں، وہ بلڈ بینک کے ذمہ دار نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ اس درجے اثر کیا کہ وہ ایک تحریک بن گئی۔ اس نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان والنٹری طور پر، مسلمان کسی انسانیت کے جذبے کے طور پر کہیں خون دیتا ہے، یہ کہیں جانتے ہیں آپ؟ مسلمان ہمارے پاس صرف خون لینے آتا ہے، خون دینا اسے نہیں آتا۔ یہ وہ جملہ تھا جو نوجوانوں کے ایک گروپ پر ایسا اٹیک کیا اور ایسا اثر کیا کہ استاد محترم مفتی قاسم صدیقی تسخیر صاحب جامعہ نظامیہ کے نائب مفتی اس وقت ہوا کرتے تھے، ان سے اس بارے میں بات کی گئی تو انہوں نے باضابطہ طور پر نوجوانوں کی کونسلنگ کر کے اس کو ایک تحریک کی شکل بنائی، اور اسی سال شمع محمدی کے پروانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے جب کسی مہم کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو وہ ایک تحریک بنا دیتے ہیں اور گلی گلی، قریہ قریہ، شہر شہر جھنڈے گاڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع قریب تھا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیالے اور عشاق، انہوں نے طے کیا کہ اب امت کو، لوگوں کو بتائیں گے کہ جب تک ہم غفلت میں ہوں تو غفلت میں، لیکن جب جاگ جائیں تو پورے جگ کو جگا دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے تحریک شروع کی اور کی کہ اب لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کیسے ہوتے ہیں۔ ٹھیک آج سے 15 سال پہلے انہی دنوں یہ تحریک شروع ہوئی کہ ہم بلڈ ڈونیشن کیمپس قائم کریں گے اور میلاد کے نام سے شروع کریں گے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلڈ ڈونیشن کیمپ، میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ۔ گلی گلی ہم گئے، کارنر میٹنگز لیا، لوگوں میں اویئرنس لائے، لوگوں میں شرعی اعتبار سے جو کسی قسم سے جو یعنی تشویش تھی اس کو دور کی، فتوے حاصل کیے، میڈیکل طور پر ڈاکٹر سے بات کی اور لوگوں میں اویئرنس پیدا کیے۔ اور سب سے پہلے سال ہم نے شہر کے 2 مرکزی مقامات، ایک آصفیہ اسٹیٹ سینٹرل لائبریری اور دوسرے عیدگاہ بالم رائی میں، تاریخ کے سب سے بڑے بلڈ کیمپس ہم نے کیا کہ تقریباً ایک کیمپ میں 2200 سے زائد لوگوں نے بلڈ دیا اور دوسروں میں اور بلڈ دیا۔ تو یہ سب سے بڑا بلڈ کیمپ تھا۔ تو میلاد بلڈ کیمپ کے نام سے آج سے 15 سال پہلے یہ اس کا آغاز ہوا۔ الحمدللہ آج مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے، شہر حیدرآباد کا ہر نوجوان آج خون دینا جانتا ہے، اور جن بلڈ بینکس میں خون دیا جاتا ہے میلاد کے وقت ان کے پاس وہ تنگ دامنی کا شکوہ کرتے ہیں، 1 مہینہ پہلے سے وہ میٹنگز کر کر
شمع محمدی کے پروانوں کا جو خون میلاد کے نام پہ آتا ہے اسے سٹور کرنے کے مختلف بلڈ بینک سے وہ لوگ ٹائی اپ کرتے ہیں۔ یہ اخلاص کی برکت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت ہے۔ نہ صرف جنوبی ہند بلکہ شمالی ہند میں بھی لوگ میلاد منانے کا یہ انوکھا اور انسانیت کے لیے فائدہ مند طریقے کو کھوج نکالے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں تمام نوجوانوں کو۔ میلاد بلڈ بینک کے نام سے جتنے لوگ بلڈ کیمپ قائم کر رہے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک کمزور سی سادی سی آواز جو اٹھی تھی، آپ تمام نے بلا کسی مذہب و ملت اور بلا کسی فرقہ واریت کے اور مسلکی اختلافات کے آپ نے ہاتھوں ہاتھ اس تحریک کو لیا۔ میں سلوٹ کرتا ہوں نوجوانوں کو، میں سلوٹ کرتا ہوں علماء کرام کو، مشائقین کو اور تمام کے تمام ہر مکتب فکر کے لوگوں کو جو اس تحریک کا ہمارا ساتھ دے کر شہر بھر میں اور مختلف مقامات پہ اسے پھیلایا ہے۔ میں ان تمام نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں کہ میلاد کے عنوان سے قائم ہونے والا یہ پہلا مرکزی میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ اس سال بھی انشاءاللہ 12 ربیع المنور کو 16 سپٹمبر صبح 7 بجے سے شام 5 بجے تک آصفیہ اسٹیٹ سینٹرل لائبریری میں اس سال 15واں میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، قوم کی ذمہ داری ہے، قوم کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس بلڈ بینک کو جیسے یہ شروع ہوا تھا، جیسے یہ چل رہا ہے، اس کو کامیاب بنائیں۔ نوجوان بھی آئیں، ہر قسم کے پروفیشنلز آئیں کہ میلاد کیسا منایا جاتا ہے، میلاد منانے کا یہ انوکھا طریقہ اور یہ بالکل منفرد طریقے کو آپ کامیاب بنائیں۔ پھر ایک بار یاد رکھیں، میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ جو تنظیم فوکس اور ارشاد المسلمین کے زیر اہتمام ہر سال آصفیہ اسٹیٹ سینٹرل لائبریری میں قائم ہوتا ہے، اس سال بھی 16 سپٹمبر 12 ربیع المنور صبح 7 بجے اہتمام سے تیار ہو کر، پانی نہا کر، خوشبوئیں لگا کر حضور کا میلاد منانے کے لیے نکلیں اور اپنا خون دے کر دنیا کو بتائیں کہ ہم خون دے کر انسانیت کو بچانے والے ہیں، خون لینے والے نہیں۔ چنانچہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ خواتین کے لیے بھی نظم ہوگا، نوجوانوں کے لیے بھی ہوگا، بڑوں کے لیے بھی ہوگا۔ آپ آئیں اور اپنے خون کا عطیہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو دے کر حضور کا میلاد منائیں اور ثواب کے مستحق بنیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گال بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا۔ نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم۔ تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے۔ RS یونانی فارمیسی، بہادرپورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 9390610436 پر۔